أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیا نمبر 3 یہ شامل ہے۔ آیا نمبر 3 یہ قدر طویل بھی ہے اور اس کے اندر کچھ مسائل جن کا تعلق اصول سے ہے، کچھ فروعی مسائل ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے ایک ہی درس میں یا ایک ہی نشست میں آیا نمبر 3 کے سارے احکامات کو سمجھنا اور اس پر کچھ مناسب انداز میں روشنی ڈالنا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر 2 سے 3 دروس تقریباً آیا نمبر 3 کے اوپر ہی ہم انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آیا نمبر 3 کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ آج کے درس میں شامل ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کون سے جانور حرام ہیں، حرام قطعی، اور کون سے جانور حرام تو ہیں لیکن ان کے اندر حلال ہونے کی کوئی صورت موجود ہے، اس کا تذکرہ اس آیا کے اندر موجود ہے۔ آیا کا آغاز اس انداز میں ہو رہا ہے کہ گویا کہ اگر کوئی پیچھے جیسے کوئی حکم چلا آ رہا ہے تو اسی کے ساتھ ہی یہ کنیکٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر آیا نمبر 1 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، جتنے چوپائے ہیں یا جانور ہیں ان میں سے تمہارے اوپر ہم نے حلال کر دیے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے اس کے کہ جن کی تمہارے اوپر تلاوت کی جا رہی ہے یا کی جائے گی آئندہ، یعنی کچھ ایسے جانور ہوں گے کہ جو تم پر حرام کر دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ عن قریب آ جائے گا۔ تو وہ آیا چاہتا ہے اسی آیا نمبر 3 کے اندر کہ جس کا آغاز رب العزت فرما رہی حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، 4 چیزوں کا تذکرہ کہ جن کا گزشتہ درس میں بھی ہو چکا ہے، نہ صرف ان آیات مبارکہ کے ذیل میں بلکہ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر سورۃ البقرہ کے اندر ہے، یا اسی طرح سے پارہ نمبر 15 میں جو ہے وہ سورہ نحل کے اس کے اندر ذیل میں موجود ہے، جو 4 قطعی حرام ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے حرمت علیکم المیتہ، مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہو، نذر کیا گیا ہو یا ذبح کیا گیا ہو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے، یہ 4 کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ جن جانوروں کو حرام کیا گیا ہے یا جن کو حلال کیا گیا ہے اس کی فلسفی بڑی سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، وہ سب جانوروں کا خالق وہی ہے۔ انسان بھی اصل میں بایولوجیکل ٹرم میں یہ بھی ایک حیوان ہے، حیوان ہی کی ایک قسم ہے۔ حیوان کا جو لفظ ہے یہ حیات سے ہے، جس چیز پہ لائف ہے تو اس میں حیات ہے اور وہی حیوان ہے۔ حیوانات کی مختلف اقسام ہیں، تو ان میں سے جو انسان ہے اس کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق۔ ناطق نطق سے ہے، نطق کا مطلب ہے بولنا یا کوئی لاجک بنانا، تو یہ والا جو انداز ہے یہ انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ باقی جو جانور ہیں ان کے مختلف حیوان کی کیٹیگریز میں نام ہیں، جیسے حیوان ناہق ہے، گدھے کو حیوان ناہق کہتے ہیں، گھوڑا ہے اس کو حیوان ساحل کہتے ہیں،
یہ جو لفظ انسان ہے یہ اللہ رب العزت نے بطور تکریم کے اور بطور شرافت کے اللہ رب العزت نے خود عطا فرمایا ہے انسان کو، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس لیے اس کو انسان سے جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے، جس کی مختلف لغوی جو ہے وہ توجیحات پیش کی جاتی ہیں کہ انسان کا جو لفظ ہے یہ ان سے ہے کہ اس کے اندر باہمی محبت کا اور باہمی غمخواری کا مادہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ انسان کا لفظ نسیان سے ہے جس کا مطلب بھولنا ہے، اور انسان بھی جو کہ بھول جاتا ہے چیزوں کو، اول الناس سب سے پہلا جو انسان تھا وہ سب سے پہلے بھول گیا، وہ یعنی جناب آدم علیہ السلام، تو اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ خیر یہ الگ سے بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب چیزوں کو خلق فرمایا ہے۔ اب انسان کے لیے اللہ رب العزت نے انہی جانوروں کو حلال کیا ہے کہ جن کی طبیعت، جن کی سرشت انسان کی طبیعت کے موافق تھی، اور جن جانوروں کو حرام کیا گیا ہے ان جانوروں کی سرشت، ان کی طبیعت، ان کی فطرت وہ انسان کے ساتھ میچ نہیں کھاتی تھی۔ ان کے اندر جو ہے وہ چیرنا، پھاڑنا، درندگی، شکار کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو شریعت کے اندر ممدوح نہیں ہے، انسان کے لیے بالکل قابل مدح اور قابل ستائش نہیں ہے، کیونکہ انسان ان سے ہے، ان کا مطلب محبت اور غمخواری ہے۔ تو وہ جانور کہ جن کو حرام کیا گیا ہے، اور انہی کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورۃ الاعراف کے اندر ان کو خبائث سے تعبیر کیا ہے کہ جو انسان کے اندر خباثت کا مادہ جو ہے وہ پیدا کریں یا اس کو پروان چڑھائیں، ان سب جانوروں کو حرام کیا گیا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اللہ رب العزت نے جو آخری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کو بطور مثال کے پیش فرمایا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کہ وہ لوگ آئیں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو ہمارے رسول نبی امی کی اتباع کریں گے، نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی امی ایسے ہوں گے کہ جن کا تذکرہ تورات کے اندر بھی وہ پاتے ہیں، انجیل کے اندر بھی پاتے ہیں۔ اس نبی امی کی خصوصیات یہ ہوں گی آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی، یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکیں گے، وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، جو طیبات ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں یا جو پاکیزہ جانور ہیں ان کو وہ ان کے لیے حلال کریں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور جتنے خبائث ہیں، خبائث خبیث کی جمع ہے، ان سب کو ان کے اوپر حرام کر دیں گے۔ گویا کہ بنی اسرائیل کا بھی رد ہو گیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کیا تھا، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا۔ مثال کے طور پر جو کرسچنس ہیں انہوں نے پگ یا خنزیر کے گوشت کو اپنے لیے حلال کیا، تو سب سے زیادہ کامن ہے ان کے ہاں، یہ کھایا جاتا ہے، اس کے مختلف ڈشز ہوتی ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے، ان کو ہدایت دے۔ تو اسی طرح سے جو یہود تھے انہوں نے کیا کیا کہ اونٹ کو اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیا۔ فرمایا کہ ہم نے جو نبی بھیجے ہیں، ہم نے جو شریعت بھیجی ہے، ان کے ذریعے سے ہم تمہارے اوپر سے یہ پابندیاں خود ساختہ جو تم نے اپنے اوپر لگائی ہیں، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم اس کو دور کر رہے ہیں۔ آج کے بعد سے جو فطری طور پر تمہارے لیے حلال ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ حلال رہیں گی، اور اسی طرح سے فطری طور پر جو چیزیں تمہارے لیے موافق نہیں ہیں، اور جو موافق چیزیں نہیں ہیں وہ دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی عدم موافقت کی، یا تو اس کے اندر انسان کے جسم کے لیے جو ہے وہ عدم صحت ہے، بیماری کا سامان ہے، انسان کو اس میں کوئی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے ان جانوروں کو کھانے سے، یا پھر اس کی وجہ سے انسان کی جو اخلاق ہے وہ بگڑنے کا خطرہ ہے، اور یا روحانیت کے اوپر کوئی زد پڑنے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ یہ الگ سے ایک پوری فیلڈ ہے کہ جانوروں کی کیا عادات ہوتی ہیں، کیا سرشت ہوتی ہے، کھانے والے پر اس کے کیا اثرات کس انداز میں مرتب ہوتے ہیں، وہ میرا فیلڈ نہیں ہے، اس کے اوپر میں زیادہ اس لیے بات نہیں کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اصول یہی ہے کہ خبائث کو حرام کیا، طیبات کو تمہارے لیے حلال کیا۔ وہ جو طیب جانور ہیں ان کا تذکرہ گزشتہ سے وسطہ درس میں ہو چکا ہے سورۃ الانعام کی روشنی میں۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ آئے گی بشرط صحت و زندگی ہم وہاں تک پہنچیں گے، سورہ نمبر 6 جو ہے سورۃ الانعام، انعام کا مطلب ہی چوپائے ہے۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے آخر کے اندر جا کر کے آخری سیکشنز کے اندر ان جانوروں کا تذکرہ کیا جن کو فرمایا ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ اس میں کیا ہے بھیڑ اور بھیڈو ہے، بکرا اور بکری ہے، یہ نر اور مادہ ہو گیا، بھیڑ کا نر اور مادہ ہو گیا، اسی طرح سے گائے اور بیل ہیں، نر اور مادہ ہو گئے، اور اسی طرح سے اونٹ اور اونٹنی ہیں، یہ نر اور مادہ ہو گئے، یا ان سے ملتے جلتے جانور ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا، ہرن ہے،
یا نیل گائے ہے، تو جن کی فیچرز آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، کریکٹرسٹکس بایولوجیکلی سائنٹیفکلی وہ ہو جائیں گے، یا انسان جتنے ہیں وہ سارے اس کے اوپر اجتماع کر لیتے ہیں، تو ان کو پھر حلال کر لیا جاتا ہے، ان کے اوپر قیاس کر لیا جاتا ہے ان کو۔ یہاں پر جو حرام کیے گئے ہیں وہ 4: میتہ، مردار، دم، خون۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، صحیح ستہ میں متعدد مقامات پر موجود ہے، احلت لنا المیتتان والدمان، 2 مردار حلال ہیں، 2 دم، 2 طرح کا خون جو ہے وہ حلال ہے۔ 2 مردار کون سے ہیں؟ ایک مچھلی ہے السمک، اور الجراد اسی طرح سے ٹڈی، جو کہ فصلوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، جس کو ٹڈی دل بھی بولتے ہیں۔ فرمایا یہ 2 مردار حلال ہے، بلکہ اس کو تو تازہ کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو مچھلی ہے اس کو بھی کہا گیا احل لکم صید البحر، تو ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دم جو ہے، دم سے مراد دم مسفوح ہے، بہنے والا خون۔ یہ نہ یہ کہ جو جمع ہوا خون ہے جیسے تلی اور جگر جو کہ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، تو وہ حلال ہے۔ ولحم الخنزیر، تیسری چیز کون سی ہے؟ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ خنزیر کے گوشت کے ہیں، لیکن دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں مطلقاً الخنزیر کا تذکرہ ہے، خنزیر کا گوشت کا لفظ نہیں ہے۔ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ لحم الخنزیر کے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت ہی جناب حرام ہے، باقی ساری چیزوں سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے؟ اس کی کھال ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کے پٹھے ہیں، اس سے کیوں نہیں، اس کی چربی ہے، اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے؟ اس لفظ سے ان کو دھوکہ پڑتا ہے۔ قرآن مجید اصول بیان کرتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جتنے مقامات پر متعلقہ جو بھی چیز ہے، جتنی بھی اس کے متعلقہ ججمنٹس جہاں پر ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک حکم جو ہے وہ ڈرائیو کیا جائے گا۔ یہی چیز فقہا کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو دوسری جگہ پر خنزیر کا تذکرہ بھی ہے، لہٰذا خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے۔ نجس العین کیا مطلب؟ کہ اس کے چربی، اس کی کھال، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کی کسی بھی چیز سے کسی بھی انداز میں نفع اٹھانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جانوروں کی جو کھال ہے وہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو دیر و مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو خنزیر ہے یہ دباغت سے بھی ایک خاص عمل ہوتا ہے اس کی کھال کو استعمال میں لانے کے لیے، اس سے بھی جو ہے یہ پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگلی جو چوتھی چیز ہے وہ ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ کہ جس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ۔ اہلا کا لفظ احلال سے ہے، احلال کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا یا ظاہر ہونا یا واضح کرنا، جیسے چاند کو بھی ہلال کہتے ہیں کہ وہ واضح ہوتا ہے، نکلتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے پوری کائنات کے سامنے۔ تو اسی طرح سے اہلا کا لفظ ہے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ وہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ اس کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو جیسے مشرکین مکہ کی ترتیب تھی کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، انہی کے نظر کرتے تھے۔ اسی طرح سے آج کل کچھ جہال ہیں وہ بھی اسی طرح سے نظر کے نام پر غیر اللہ کے نام کے اوپر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اگرچہ عند ذبح کے وقت میں بسم اللہ اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کئی سارے اللہ پناہ دے، کئی سارے ایسے لوگ ہیں بیٹھے حرم شریف میں ہیں، بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں، وہاں بیٹھ کر کے ادھر فون کرتے ہیں کہ ہمارے نام کا فلاں دربار میں آپ جانور دے دیں۔ ارے اللہ کی بندو، یہ کیا ترتیب ہے تمہاری؟ اللہ کے نام پر ذبح کرو، اللہ کے نام پر تم پیش کرو۔ کھانا بے شک صدقہ فقراء مساکین نے، کھانا تمہارے عزیز رشتہ داروں نے، لیکن اللہ کے نام پر جانور کو یا چیز کو جو ہے وہ دینا چاہیے، نہ یہ کہ کسی اور کے نام پر۔ فرمایا یہ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد آگے نمبر 5 والمنخنقہ۔ والمنخنقہ کہتے ہیں ایسا جانور کہ جس کا گلا گھونٹ کر کے اس کو مار دیا جائے، یا اس کو خود بخود جو ہے وہ گل گھوٹو جس طرح کی ایک بیماری بھی ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے وہ مر جائے۔ بکری ہے یا کوئی جانور ہے قلعے کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے اور وہ رسی بل کھا کے اس کے گلے میں آ گئی ہے، تو وہ جتنا اس کو کھولنے کی کوشش کرا ہے تو جانور، تو وہ اور زیادہ ٹائٹ اس کے گلے کے ارد گرد ہوتا ہے، تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے، سانس گھٹ جاتا ہے۔ تو یا اسی طرح سے جال میں کوئی جانور جو ہے وہ پھنس گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں منخنقہ، حرام۔ موقوذہ، ضرب شدید سے جس جانور کو مار دیا گیا ہو، جیسے لاٹھی ہے، پتھر ہے، اس سے ہلاک ہو جائے، یا اسی طرح سے جو تیر ہے اس کی دھار کی بجائے تیر کی ضرب سے، اس کی چوٹ سے وہ جو ہے مر جائے، تو اس کو وہ بھی جو ہے وہ حرام ہوگا۔
تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو بھی میتہ کے اندر ہی اصل میں شامل ہے جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے، تو ان دونوں کا تذکرہ الگ سے کیوں ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ان کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے کہ جو مشرکین تھے وہ میتہ کو تو حرام سمجھتے تھے، لیکن جو جانور طبی موت ہو اس کو حرام سمجھتے تھے، لیکن جو جانور اس طرح سے مرے، گل گھوٹو سے یا چوٹ سے یا اوپر سے گر کے اس طرح سے جانور مرتا تھا تو اس کو وہ حلال سمجھ لیتے تھے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، گہری چوٹ سے گلا گھونٹ کر کے مرنے سے جو بھی جانور مرے گا تو وہ حرام ہی جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے بندوق سے کی گولی سے جو جانور مرے وہ بھی اس کو بھی حرام کیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ المقتولہ بالبندقہ تلک الموخوذہ، کہ بندوق سے جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ ایسے ہی ہے، وہ موخوذہ ہی ہے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے اس کو گہری چوٹ لگا کر کے ضرب شدید کے نتیجے میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ اور اسی وجہ سے جو احناف اور شوافی ہیں ان کے نزدیک بھی یہ بندوق سے جس جانور کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ 7ویں نمبر پر متردیہ کی ایک قسم ہے جانور کی۔ متردیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اونچی عمارت سے جانور جو ہے وہ نیچے گرا ہے، مر گیا ہے، یا اسی طرح سے کنویں کی منڈیر کے اوپر تھا جانور جو ہے وہ وہاں سے اندر گر گیا، مر گیا، یا پھر اسی طرح سے پہاڑ کے کنارے پر تھا جانور، گرا وہاں سے یا پھسل گیا اور نیچے گر کر کے جو ہے وہ مر گیا۔ تو اسی لیے جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر پہاڑ کے کنارے پر اگر جانور کھڑا ہے، ادھر سے آپ نے تیر اس کو چلایا ہے تو آپ کا تیر اس کو لگا ہے، وہ جانور نیچے گر گیا ہے، تو اب تم اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس میں جہاں پر یہ امکان ہے کہ تمہارے تیر سے وہ مرا ہے اس کی دھار سے، وہاں پر یہ بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے نہ مرو بلکہ گر کر کے مر گیا ہے گرنے کی وجہ سے، تو ضرب شدید کی وجہ سے اب جو ہے وہ موقوذہ شمار ہوگا، تمہارا شکار نہیں ہوگا، اس لیے اس سے تم بچو، ایسے جانور سے بچو کہ جس کے اندر کوئی شائبہ جو ہے وہ پیدا ہو اس طرح سے، یا اس طرح سے آپ نے پرندے کو ہٹ کیا اور پرندہ جو ہے وہ پانی کے اندر گر گیا، تو اس سے بھی بچو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا شکار نہ ہو بلکہ وہ ڈوب کر کے اس کی موت ہوئی ہو، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو شریعہ کے اندر چونکہ جو مشتبہات ہیں، جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ اصول ہے فقہ کا۔ اس کی بنیاد یہ حدیث پاک ہے جس میں فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، اس چیز کی طرف جاؤ لا یریبک، جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ اس کے بعد جو آٹھویں طرح کا جانور ہے وہ ہے نطیحہ۔ نطیحہ کہتے ہیں ٹکر سے، تصادم سے، یا جانور کی لڑائی ہوئی، سینگ مار مار کے اس نے دوسرے جانور کو جو ہے وہ مار دیا، یا جدید زمانہ ہے ریل اور موٹر کی زد میں جانور آ جاتے ہیں، سفر کر رہے ہیں لوگ لے کر کے، تو اس میں اس طرح سے زد میں آ کر کے جو جانور مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کو نطیحہ کہتے ہیں۔ یہ 8 ہو گئی۔ 9ویں نمبر پر فرمایا وما اکل السبع، کہ جس کو درندے کھا جائیں۔ درندے نے کسی بھی جانور کے اوپر اٹیک کیا، مثلا ہرن کے اوپر اٹیک کیا، اور جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ گر گیا ہے، اب تمہارے لیے اگر اس نے کھا لیا، وہ مر گیا وہیں پر، تو اب تمہارے لیے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ 9 طرح کے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سارے کے سارے تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب یہاں پر ایک استثناء آ رہا ہے کہ یعنی ایک ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں ان کو حلال کیا جا سکتا ہے، الا ما زکیتم، فرمایا سوائے اس کے ما زکیتم کہ تم ان کو ذبح کر لو۔ زکیتم کا جو لفظ ہے یہ جو ہے وہ زکیتم یہ زال کے ساتھ ہے، ایک ہوتا ہے زا کے ساتھ، زکا یزکی، تزکیہ، جس کو پاک کرنا کہتے ہیں، جیسا کہ وضو کے لیے یا قلبی طہارت کے لیے جو لفظ جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ تزکیہ کی جاتی ہے۔ قد افلح من تزکا، یا قرآن مجید میں اور جگہ پر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں کہ یزکیہم یا یزکیکم، وہ پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اس کا سامان عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے زکیتم یہ زال کے ساتھ ہے، یہ اس کے ہے قریب قریب، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس تزکیہ کا معنی اور ہے، یہاں پہ زکیتم کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا، یہ بھی دراصل پاک اور حلال کرنے کے معنی میں ہی ہے۔ تو زکا یزکی زال کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا پاک کرنا، حلال کرنا، یعنی جانور کو ذبح کرنا، تو اس معنی میں ہوگا۔ فرمایا کہ وما اکل السبع الا ما زکیتم،
سوائے اس کے وہ جانور یعنی کہ تمہارے لیے حلال ہوگا جس کو تم ذبح کر لو۔ اب یہ جو استثناء ہے یہ پہلے والے جو 4 صورتیں ہیں وہاں سے نہیں ہیں، وہ مستقلاً حرام رہیں گی۔ مثلاً میتہ تو اس کے تو اندر تو ذبح کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتی، تو اس کا جواز ہی نہیں ہے، جو مر گیا طبی طور پر جو جانور۔ اس طرح سے دم خون کو اس میں بھی ذبح کرنے کا جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ خنزیر کا جو گوشت ہے لحم الخنزیر، اب کئی سارے جدت پسند اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خنزیر کے گوشت کی محبت بیٹھ گئی، یا مغرب اور امریکہ میں بیٹھ کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس آیت سے جواز ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہے الا ما ذکیتم، ہاں مگر یہ سارے حرام تو ہیں، الا ما ذکیتم سوائے اس کے کہ تم ان کو ذبح کر لو۔ اب وہ الا ما ذکیتم کا جو استثناء ہے اس کو وہ پیچھے تک لے کر کے جاتے ہیں لحم الخنزیر تک، یہ نہیں دیکھتے کہ دیگر آیات کے ذریعے سے اس کو مستقلاً حرام کیا گیا، وہاں پر تو الا ما ذکیتم کے الفاظ تو نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ بھی یہ پہلے 4 تو مستقلاً حرام ہو گئے۔ یہ جو استثناء ہے یہ آخری 5 طرح کے جانوروں کے بارے میں ہے۔ منخنقہ جس کا گلا گھونٹ کر کے مارا گیا ہے، والموقوذہ چوٹ کے ذریعے سے جو مرا ہے، والمتردیہ اسی طرح سے جو اوپر سے گر کر کے مرا ہے، والنطیحہ یا اسی طرح سے جو سینگ جس کو مارا گیا ہے جانور نے وہ ہے، وما اکل السبع جس کو درندہ کھاتا۔ یہ 5 طرح کا جانور اگر اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی تک وہ زندہ ہے، ایون جو آخری والا جو 9ویں والا ہے کہ جس میں کوئی درندہ کھا گیا ہے، درندے نے کسی ہرن کے اوپر اٹیک کیا، اس کی ایک ٹانگ کھا گیا یا 2 ٹانگیں کھا گیا، یا اس کے کوئی گوشت اس نے نوچ لیا، انسان کو دیکھا یا انسان نے اس درندے کو مارا اور وہ بھاگ گیا یا وہ مر گیا۔ اب وہ بھاگ کے اس نے دیکھا کہ وہ جو ہرن ہے اس کے اندر زندگی چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی، اب جو ہے اس کو اس نے چھری کے ساتھ ذبح کر دی، جو شرعی انداز میں جو ذبح ہوتا ہے۔ ان سب میں منخنقہ ہو، گل گھوٹو سے جانور مرنے کے قریب تک سانسیں چل رہی تھی، اسی طرح سے متردیہ ہے، نتیحہ ہے، موقوذہ ہے جس کی ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، سانسیں چل رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا شرعی ذبیحہ اگر انسان جلدی سے کر دے تو وہ حلال ہے۔ اس کے اندر اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 رگیں کٹتی ہیں تو اس سے پورے جسم کا وہ جو خون ہے وہ سارا کا سارا گوشت میں شامل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ادھر سے نکل جاتا ہے جب جانور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو اس لیے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مر ہی جائے، یا جس طرح سے سکھوں کے ہاں یا دیگر کچھ جگہوں پر ذبح ہوتا ہے کہ تلوار سے یکدم سے گردن جو ہے وہ کاٹ دی جائے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ رگ کاٹ کر کے تھوڑا سا انتظار کیا جائے کہ خون سارا نکل آئے، تو جو ہے وہ اس طرح سے جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے اگر خون وہ سارا نکل جائے گا۔ تو اس لیے ان سب صورتوں میں اگر زندگی کے اندر اس کو حلال کر دیا ہے، ان کی رمق باقی تھی، تو اب جو ہے وہ حلال ہوں گے۔ اگر وہ مر گئے تو اب جو ہے وہ ان کے گلے پر چھری چلانے سے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ یہ 9 طرح کی جانوروں کی فہرست تھی، ان میں سے 5 کے اندر آخری 5 کے اندر یہ صورت ذبح کی ان کی حلت کی صورت تھی، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ تیسری آیا ابھی انشاءاللہ العزیز مزید 2 دروس تک چلتی رہے گی، اس کے اندر احکام بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحمن۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ